أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. یہ سورہ طلاق ہے، 65 سورہ ہے، پارہ 28 ہے، آیات نمبر 1 ہے. تو آپ کو آج اس پر بات کر لوں گا کہ ہمارے معاشرے میں جتنے بھی فرقے ہیں، ان سب لوگوں نے اللہ کا قرآن کو یکسر چھوڑا ہوا ہے. معمولی باتوں پر بیوی کو 3 طلاق اکٹھے دیتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہے. تو اللہ کی کتاب میں یہ آیا ہوا ہے، جو ہر ایک اللہ کے حدود سے تجاوز کرے تو بے شک اس نے ظلم کیا اپنی جان پر. تو میرے بھائیو، طلاق کے متعلق 25 آیاتیں ہیں، آپ خود دیکھ سکتے ہو. سورہ بقرہ 227 سے لے کر 242 تک ہے. سورہ نساء میں دیکھو 34 اور 35 ہے، اور 2 آیات اور بھی ہے. سورہ الاحزاب میں بھی ہے اور سورہ طلاق میں بھی ہے. یہ جو آج کل مسلک پرست، فرقہ پرست رب کائنات کے قرآن کا انکار کر رہے ہیں، تو میرے بھائیو ذرا اللہ کا کتاب اٹھا کر اور فیصلہ خود آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ طلاق کے متعلق رب کائنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ارشاد فرمایا ہے. تو جو بھی لوگ ہیں، رب کائنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مسئلے کے متعلق تفصیل سے بتایا ہے. اور رب کائنات کا ارشاد اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف حق و صداقت کے ساتھ نازل کی ہے. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ بتلا دیا ہے اس کے مطابق آپ لوگوں میں فیصلہ کریں. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرفدار نہ بنیں. تو بھائیو، یہ جو اکٹھے 3 طلاق جو دینا ہے، رب کائنات نے کون سی آیات میں یہ بتایا ہے کہ یہ جائز کام ہے؟ تو رب کائنات کا ارشاد ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، اے نبی مسلمانوں سے فرما دے جب تم لوگ
عورتوں کو طلاق دینے لگو لعدتہن وعصوا العدت واتقوا اللہ ربکم، تو عدت کے زمانے سے پہلے طہر میں طلاق دو اور عدت کا حساب رکھو اور اللہ تعالیٰ سے جو تمہارا رب ہے ڈرتے رہو۔ لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالو اور وہ خود بھی نہ نکلے، الا ان یأتین بفاحشۃ مبینۃ، ہاں اگر وہ صریح بیاہی کرے تو ان کو نکال دو۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرے گا فقد ظلم نفسہ، تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تجھے کیا معلوم اللہ تعالیٰ اس طلاق کے بعد آپس میں ملاپ کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ تو میرے بھائیو، اس میں یہی حکمت ہے کہ اپنی بیوی کو بٹھا کر آپ ان کو دعوت دے دے، نصیحت کر رہے کہ بھائی کس بات پر آپ ہم سے ناراض ہیں، وہ تجھ کو نصیحت کرے کہ آپ میں یہ عمل ہے جو اللہ کے کتاب اور اللہ کے دین اسلام کے خلاف ہے۔ اگر عورت خطا کار ہوئی تو اس کو آپ نے نصیحت کر کے، نصیحت کے بعد اگر اس نے بات نہ مانی تو پھر اس کو علیحدہ بستر الگ کرو۔ اگر اس پر چند دن بستر الگ ہوا، اگر ٹھیک ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو تیسری مرتبہ کچھ مار پیٹ دو۔ اگر اس پر بھی وہ صحیح نہیں ہوا تو پھر بیوی کی طرف سے اور خاوند کی طرف سے ثالثان مقرر کی جائے۔ اگر مرد میں ظلم ہے، وہ بے انصافی ہے، پھر عورت کو چھوڑے، کس میں اس کو عدت میں طلاق دینی چاہیے۔ اگر عورت میں کام ہے، پھر عورت کو بولے کہ وہ جو اس نے جو اکمیر دیا ہے اس کو واپس دے دو، خلا کرا لے، پھر یہ عورت اسی گھر میں رہے گا۔ پھر جب عورت کو حیض آ گئی، عدت پوری ہو گئی، یعنی ایک حیض کا عدت پوری ہو گیا، تو پھر اس کو ایک طلاق دے دے جو رجعی بولتے ہیں۔ اس میں خاوند اور بیوی کو اگر گھر اور اس کا صلح ہو سکتی ہے تو پھر بس آپ اپنا گھر بنا لیں۔ اگر دوسری حیض آ گئی اور غسل کے بعد خاوند نے دوسری طلاق دے دی تو پھر بھی ان کا گھر بن سکتا ہے۔ اگر تیسری طلاق دے دی تو پھر بس ان کو جتنا بھی سامان خاوند نے دیا ہے یا ادھر سے والدین سے سارے دے کر وہ اس کی بہن بن گئی، پردہ کر لے گی، وہ اس کو اپنے گھر تک پہنچا دے گی اور کچھ نہ کچھ
تحفہ بھی دے جائیے۔ اگر پیٹ میں حمل ہے، جب حمل ہو جاتی ہے پھر اس کا عدت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بوڑھی عورت ہے تو 3 مہینے اس کا عدت ہے۔ اگر نابالغ لڑکی ہے تو اس کا بھی 3 مہینے جو ہے وہ عدت ہے۔ اگر نکاح کیا ہوا ہے، اکمیر رکھا ہوا ہے، طلاق دے دی تو اس کا کوئی بھی مثال عدت مدت نہیں ہے، صرف اکمیر جو ہے وہ نصف اس کو دینا پڑے گی۔ اگر نکاح ہوا ہے، اکمیر اور نہیں اور رکھا ہے اور صرف یعنی تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ تحفہ دے اس کو رخصت دی جائے۔ تو میرے بھائیو، یہ 3 طلاق جو اکٹھے دینا ہے، تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ اس عورت کو گھر سے نکال دیا، اس کا جو نان اور نفقہ ہے وہ بھی نہیں ہوتی ہے، سکونت بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو، اس پر آپ لوگ خود سورہ بقرہ اٹھا کر 227 سے لے کر 242 تک اور سورہ طلاق اٹھا کر 1 نمبر آیات ہے، 2 نمبر آیات ہے اور 4 نمبر آیات ہے اور 5 اور 6 نمبر آیات ہے، اس کو خود پڑھ لے۔ اور 5 نمبر آیت بھی ہے، اس کو خود پڑھ کے اللہ کا کتاب سامنے رکھ کر جس طرح ہم نے رکھا ہوا ہے۔ آج کل یہ جو گمراہ لوگ ہیں، مسلک پرست ہے، امیر پرست ہے، فرقہ پرست ہے، وہ اللہ کی کتاب پر فیصلے نہیں کرتے بلکہ من گھڑت اقوال پر کرتے ہیں، روایات پر کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر کے زمانے میں عمر کے 3-4 سال تک جو اکٹھے 3 طلاق دیتی تھی تو وہ ایک اور رجعی شمار ہوتی تھی۔ تو رب سے ڈرو، اپنے اللہ کی کتاب پر جو آپ لوگوں نے ایمان لایا ہے، 25 آیاتیں ہیں۔ جو لوگ اکٹھے 3 طلاقیں دیتی ہیں اس کے پاس 1 آیات بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، رب سے ڈرو، اللہ کی کتاب کو مانو۔ وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون۔ جو اللہ کے نازل کردہ کتاب پر فیصلے نہیں کرتے ہیں وہ کافر ہے، فاسق ہے، ظالم ہے۔ رب سے ڈرو، اس کتاب پر آپ لوگوں نے ایمان لایا ہے، اس کتاب کے متعلق قیامت کے دن سوال و جواب ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے اوپر پر اللہ کے سامنے یہ بیان کر لے کہ یہ رب، اس قوم نے یہ جو آپ کا کتاب ہے ان لوگوں نے پیچھے چھوڑا ہوا تھا۔ تو ماننا صرف زبان تک نہیں ہے، ماننا یہ کہ اس کو پڑھے، اس پر عمل کرے، پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ زبان تک ایمان نہیں ہے۔ سورہ رات کا پہلا آیات ہے کہ بہت سے لوگ ہیں کہ اللہ کا کتاب سے انکار کر رہے ہیں۔ آج کل ہر مسئلے میں دیکھو، یہ مذہب پرست، یہ لعنتی لوگ اللہ کا کتاب کو کوئی عزت نہیں دیتا ہے، اس پر فیصلے نہیں کرتے بلکہ اپنے اماموں، بزرگوں اور فقہا کے اقوال پر فیصلے کرتے ہیں جو بالکل اللہ کا کتاب کا انکار ہے۔ اور رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں اور تمہیں اس کتاب پر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔